سورہ بنی اسرائیل میں روح سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اس سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ کچھ سوالات کے جوابات شیئر کیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں فرسٹ ریئیکشن لاسٹ ریئیکشن۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو دوستو آج کی جو ہماری اسلامک ریئیکشن ویڈیو ہے وہ سید سعد قادری صاحب کی بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے نفس اور روح کا فرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں روح سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اس سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ کچھ سوالات کے جوابات شیئر کیے تھے اور آپ سے کہا تھا کہ کیا آپ اس پر مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں نفس اور روح اس پر بات کر لیتے ہیں، کیا یہ کوئی ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیزیں؟ دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے۔ اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا اطلاق تو ذات پر بھی ہوتا ہے، یعنی روح اور بدن کے مجموعے پر، اور صرف روح پر بھی ہوتا ہے، اور روح اور بدن کے مجموعے پر اطلاق کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے سورہ التوبہ میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو خود قتل کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعے کو۔ اور نفس کے روح پر اطلاق کی مثالیں بھی قرآن میں ہیں، جیسے سورہ الانعام میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ، اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، کہ اپنی روحوں کو نکالو، اپنی جانوں کو نکالو، اپنے نفسوں کو نکالو۔ اچھا اسی طرح سورہ الفجر میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے اطمینان والی جان۔ اسی طرح وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النازعات میں اللہ فرماتا ہے اور جس نے روح کو خواہش سے روکا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک روح تو برائی ہی کی، یعنی نفس تو برائی ہی کی طرف ابھارنے والا ہے۔ تو دیکھیں نا یہاں پر مختلف معنی میں کبھی نفس کا اطلاق ان چیزوں کی طرف ہو رہا ہے جو پازیٹیو ہیں اور کبھی ان چیزوں کی طرف ہو رہا ہے جو نیگیٹو ہیں۔ نفس کا اطلاق کبھی روح کی طرف، کبھی روح اور بدن کے مجموعے کے لیے، لیکن روح کا اطلاق نہ صرف بدن پر ہوتا ہے اور نہ نفس پر اور بدن کے مجموعے پر، تو روح بذات خود ایک الگ شے ہے۔ اچھا بعض دفعہ نفس کا اطلاق مجموعے پر کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر چیز کنٹیکسچولی دیکھی جائے گی کہ کیا اس کانٹیکس میں اس کا معنی نفس آ رہا ہے یا اس کانٹیکس میں اس کا معنی مجموعہ آ رہا ہے۔ دیکھیں روح تو بیسکلی اچھائی کی طرف ابھارتی ہے کیونکہ ملائے اعلیٰ سے جڑی ہے، نفس دوسری طرف ڈیزائرز کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ ڈیزائرز کو اسٹریم لائن کرنا کہ کس ڈائریکشن میں یہ ڈیزائرز جائیں گی، یہ مسئلہ جو ہے روح کی ترقی اور تنزل کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی روح کے رینکس اوپر جا رہے ہیں یا رینکس نیچے آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے روح کی اقسام، نفس کی اقسام تو سنی ہوگی لیکن روح کی اقسام نہیں سنی ہوگی، جیسے نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، مردیہ ہے، کاملہ، مختلف ہیں۔ اچھا علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی 816 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ نفس امارہ وہ روح ہے جو طبیعت بدنی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذتوں اور شہوات حسیہ کا حکم دیتی ہے اور دل کو سفلی جانب کی طرف کھینچتی ہے، یہ تمام برائیوں کا ماوا اور اخلاق مذمومہ کا منبع ہے۔ اور نفس لوامہ یہ وہ روح ہے کہ جب اس کی جبلت ظلمانی کی وجہ سے کوئی برا کام صادر ہوتا ہے یا غفلت میں مستغرق ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے، گلٹ محسوس کرتی ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے پھر اس برائی سے توبہ کرتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ وہ روح ہے جو عقل کے نور سے پر اپنی ذات میں ایک منور شے ہوتی ہے اور ایسی صفات جو اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہوں ان سے دور رہتی ہے اور اچھے اخلاق ان سے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح
علامہ میر سید شریف جرجانی نے مطلقاً نفس کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ یہ وہ لطیف جوہر ہے جو حیات، حس اور حرکت ان سب کی قوت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کا نام روح حیوانی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو بدن کو روشن کرتا ہے، اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، اور نیند کے وقت فقط ظاہر بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے، نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انقطاع کلی ہے، ہر قسم کی چیز کاٹ دیتا ہے، لیکن نیند ہر قسم کی چیز نہیں کاٹتی، اور نیند انقطاع ناقص ہے، یعنی اٹس ناٹ اے پرماننٹ ڈسکنیکشن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جوہر نفس کو بدن کے ساتھ 3 طریقے سے جوڑا ہوا ہے۔ نفس کی روشنی تمام اجزائے بدن پر ہو، خواہ ظاہر ہو یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ نفس کی روشنی، دوسری چیز کہ نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو، باطن سے منقطع نہ ہو، یہ نیند ہے، اور نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن ہر شے سے کٹ جائے، یہ موت ہے۔ تو تعریفات میں صفحہ 168 پر آپ نے اسے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ کبھی کبھی نفس کا معنی روح پر بھی یوز ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر انہوں نے روح کو لے کے اس کی تعریف کی ہے کہ روح جو ہے وہ لذتوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب لذتوں کی طرف روح تو مائل ہوتی ہے، لیکن جو شے اسے لذتوں کی طرف کھینچتی ہے وہ نفس امارہ ہے۔ روح کے اندر یہ احساس گلٹ ہے، اور یہ تبھی حاوی ہوتا ہے جب نفس جو ہے وہ روح کے زیر سایہ تربیت پا کے لوامہ کو پہنچ جائے، اور روح اور نفس ایک ہی پیج پر آ جائیں تو وہ مطمئنہ ہوتا ہے، کیونکہ روح تو ہے ہی اطمینان والی، اس کو تو تعلق ہی نہیں ہے اس مادی زندگی سے، لیکن بدن میں قید ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے غور کرنا ہوگا کہ یہاں معنی کیا ہے۔ اب دیکھیں، عالم خلق اور عالم امر 2 الگ الگ اجزاء ہیں، اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی۔ بعض چیزیں عالم خلق سے مورد وجود میں آتی ہیں، بعض عالم امر سے۔ اب آدم علیہ السلام کا جسم عالم خلق سے مورد وجود میں آیا کہ درجہ بدرجہ 7 درجوں سے گزرتے ہوئے جسم کمپلیٹ ہوا۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ وہ 7 مدارج کیا تھے، وہ 7 سٹیجز کیا تھے، جس سے پھر پہلے انسان کا جسم کریٹ کیا گیا۔ لیکن روح وہ عالم امر سے ہے، کن فیکون سے ہے کہ ہو جا تو ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا، آپ ایک شاخ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں سے کچھ یہود گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ اس نے کہا تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نے کہا وہ تم کو ایسا جواب نہ دیں جو تم کو ناپسند ہو۔ پھر انہوں نے ان سے سوال کرو کہ کہا کہ ایک دوسرے کو پش کیا، ایک دوسرے کو کہا کہ نہیں ان سے سوال۔ بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو حضور نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابھی وحی جو ہے وہ آئے گی اور آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور پھر یہ آیہ مبارکہ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کو محض تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ترمذی کی، سنن کبریٰ امام نسائی بھی لاتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث 4721۔ تو یہاں پر میرے رب کے امر سے مراد یہ ہے کہ روح عالم ملکوت سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے، جو عالم الغیب و شہادت ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ آپ کہیں گے یہ تو مکی دور کی آیہ مبارکہ ہے، جب کفار مکہ نے حضور سے یہود کے پوچھنے پہ روح کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب جب یہود نے تو حضور سے موسٹ پروبیبلی مدینے میں یہ سوال کیا ہوگا، تو اب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک آیہ مبارکہ مختلف مقامات پر نشاندہی کے لیے ایک سے زائد دفعہ بھی نازل ہو جاتی ہے۔ وہ تو ان کفار مکہ کو جواب تھا، اب پھر نشاندہی کرائی گئی کہ حضور وہی جواب جو سورہ اسراء میں مکی دور میں کفار مکہ کو دیا تھا، وہی ان کو بھی جواب ہے، ان کے لیے کوئی اور تفصیلاً جواب نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سے کون کون سے پردے اٹھا کے انہیں بتا دیں، کیونکہ دیکھیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضور کو روح کا علم تھا یا نہیں، اس پر ہم اگلی دفعہ بات کر لیں گے۔ تو
ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا علم ہو جو حضور کو عطا کیا گیا ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب رب کے حکم کے منتظر ہیں کہ اس علم میں سے انہیں کچھ اور بتایا جائے، یا پھر وہ جو پہلی والی بات تھی بس وہاں تک، تو وہی نشاندہی کی گئی کہ وہی پہلی والی بات ان اہل کتاب کے لیے بھی ہے۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یعنی روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے کہا کہ عالم خلق وہ ہے جسے اللہ کسی چیز کو مادے سے، کسی میٹر سے پیدا کرتا ہے، اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کو صرف لفظ کن سے پیدا فرماتا ہے۔ بہرحال اس پر پھر اگلی دفعہ بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں، اور اس پر پھر علامہ حجر عسقلانی، علامہ عینی، امام غزالی، امام فخر۔ یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جو ہم نے سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔